محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات نے اسے پہلے کی ویڈیو میں سنا کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے جس تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا آخری مقام ہے، تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام اس تالاب کے پاس پہنچے جس کو ہمارا حضرات نیر شریف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جہاں پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس مقام کا نام کچھوچا شریف ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات سنیں گے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات اور بلائی بیوی کا واقعہ۔ تو آپ حضرات پورا ویڈیو ضرور سنیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا۔ اور میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور خوراک عادات اس قدر ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر حصول برکت کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند کرامتوں کا ذکر کروں گا۔ جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آئے تو اس کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو سالہ سال سے گھاس لایا کرتا تھا۔ اس نے نہایت ہی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے، آج حاجی خانہ کعبہ کو دیکھے گا، آج حاجی خانہ کعبہ کو پہنچے گا، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ۔ وہ شخص آیا، حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ۔ فوراً اس فرمان کے وہ خانہ کعبہ شریف پہنچ گیا اور مناسک حج ادا کیا اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہا۔ اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دے تو اچھا ہوتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی کو وہاں دیکھا، قدموں پر گر پڑا اور سر اٹھایا تو اپنے گھر اپنے وطن موجود تھا۔ سبحان اللہ، کیا تصرف علی الحقیقت ہے۔ اسی طرح دوسری کرامت آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب ہمراہی تفریح کے لیے چلے۔ ایک باغ میں گزر ہوا، اس میں حسین معشوقوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اس جماعت میں ایک فقیر نہایت حسین محجبین دیکھا گیا۔ حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ ذرا بت خانے کے اندر جا کر دیکھو، جو نگار خانہ چین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراش کر بنائی ہوئی ہے۔ سب لوگ بت خانے میں دیکھنے کے لیے گئے۔ مولانا گلخانی بھی اس جماعت میں تھے۔ جب بت خانے میں گئے، ایک عورت کی تصویر حسین محجبین پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ تو مولانا گلخانی نے اس بت کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چل اٹھ۔ تو مولانا گلخانی کے ساتھیوں نے ان کو بہت سمجھایا، نصیحت کیا، لیکن اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت کو عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا کے سب کنارے کش کر دیا۔ کچھ دنوں تک بغیر آب و دانہ کے اس عورت کے بت کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے۔ جب اس حالت کا عرصہ گزر گیا، حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ حضرت کے ہمراہ چل دیے۔ جب آپ کی نظر مبارک مولانا گلخانی پر پڑی، عجیب حالت بے خودی میں دیکھا کہ کسی آدمی پر ایسی مصیبت صدمہ عشق نہ ہو۔ مولانا گلخانی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس صورت سنگین میں، اس پتھر کی مورت میں روح سما جاتی۔ حضرت کے زبان مبارک سے یہ نکلنا تھا کہ اس پتھر کی مورت میں جان آ گئی، وہ زندہ ہو گئی۔
اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے سب نے شور مچایا اور سبحان اللہ بلند کیا اور کہا کہ مردوں کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلایا کرتے تھے۔ حضرت کی یہ کرامت اعجاز عیسوی کی مظہر ہے۔ حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولانا گلخنی کا نکاح اس بت نازنین سے کرا دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں پر ٹھہرا دیا۔ حضرت نظام یمنی جامع ملفوظ لطائف اشرفی فرماتے ہیں کہ اس پتھر کی مورت سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کے ہاتھ کی چھنگلیوں میں سے ایک انگلی پتھر کی ہوتی تھی۔ یہ علامت نسل مادری بچوں میں پیدا ہوتی تھی۔ تو محترم ناظرین، یہ رہی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات۔ اب چلتے ہیں بلال بیوی کے واقعے کی طرف، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ فضائل و کمالات شیخ نجم الدین کبریٰ فرما رہے تھے کہ ان کی نگاہ تصرف سے کتا ولی ہو گیا۔ حضرت کے خلیفہ قاضی رفیع الدین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس زمانے میں بھی کوئی ایسا ولی ہوگا جس کی تاثیر نظر سے جانور ولی ہو جائے۔ حضرت کے قلب مبارک پر ان کا یہ خیال ظاہر ہو گیا اور مسکرا کر فرمایا کہ شاید اس زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت کے مرید کمال جوگی کے یہاں ایک بلی پلی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی حضرت کی نظر اس پر پڑ جاتی تھی۔ فرمایا کہ کمال جوگی کی بلی کہاں ہے، میرے سامنے لاؤ۔ جس وقت اس بلی کو حضرت کے سامنے لایا گیا، حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اسرار معرفت بیان فرما رہے تھے۔ کہتے کہتے ایک حالت گرم پرجوش طاری ہو گئی اور چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ حاضرین پر ایک ہیبت چھا گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حضور کے قلب مبارک سے روح پرواز ہونے والی ہے۔ کمال جوگی کی بلی کان لگا کر حضرت کے کلمات معرفت کو سن رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ زمین سے قد آدم اچھل گئی اور از خود رفتہ ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی، حضرت محبوب یزدانی کے قدموں پر بوسہ دینے لگی اور آپ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اس کے بعد جب کچھ کلام معرفت بیان فرماتے تو حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھی رہتی تھی اور اس کو سنتی تھی، اور جب کوئی مہمان خانقاہ عالی میں آتا تو اس کی تعداد کے موافق آواز دیتی۔ باورچی اس قدر مہمانوں کا کھانا پکاتا اور بلائی بیوی کو باقاعدہ دسترخوان بچھا کر ہر قسم کا کھانا پیش کیا جاتا۔ حضرت اگر کسی اصحاب کو بلانا چاہتے تو بلی سے فرما دیتے، وہ ان کے مکان پر جا کر کے آواز دیتی، وہ سمجھ جاتے کہ حضرت نے بلایا ہے۔ ایک دن حضور کی خانقاہ میں جماعت درویش مسافر آئے۔ بلی نے عادت کے مطابق تعداد درویش کے مطابق آواز لگائی، مگر کھانا بھیجنے کے وقت ایک شخص زیادہ نکلا۔ حضرت محبوب یزدانی نے بلی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج بلی نے کیوں کر خطا کی اور ایک مہمان زیادہ کی خبر کیوں نہیں دی؟ بلی فوراً باہر گئی اور ان مہمانوں کی جماعت میں پہنچی۔ ہر شخص کو سونگتی تھی اور چھوڑ دیتی تھی۔ ایک شخص اس جماعت میں تھا، جب اس کو سونگا تو اس کے زانوں پر جا کر بیٹھ گئی اور پیشاب کر دی۔ حضرت نے جب معائنہ کیا تو فرمایا کہ غریب بلی کا کچھ قصور نہیں، یہ مرد بیگانہ ہے، وہ درویش نہیں ہے۔ وہ درویش کھڑا ہوا اور حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ 12 سال سے میں اسی طرح کرتا تھا اور مسلمانوں کے لباس میں رہتا تھا اور بزرگوں کی خانقاہوں میں پھرتا تھا، اس نیت سے کہ کوئی میرا نفاق ظاہر کرے تو میں اس کے ہاتھ مسلمان ہو جاؤں۔ آج حضرت کی بلی نے مجھے پہچان لیا، اب میں توبہ کرتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فضل و کمال حق تعالی نے حضرت غوث الاعظم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کو عطا فرمایا تھا کہ جس کی تاثیر نظر سے بلی ولیہ ہو گئی اور حق و باطل میں فرق کر دیتی تھی۔ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس کے بعد اس کو ضیافت اور مجاہدے میں مشغول رکھا۔ جب تصفیہ باطن میں کامل ہو گیا تو تاج خلافت دے کر بندگان خدا کی ہدایت کے واسطے شہر استنبول بھیج دیا۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بلائی بیوی حضرت نور
العین صاحب سجادہ مخدوم زادہ کی خدمت میں رہی۔ ایک دن باورچی خانے میں دیگ میں دودھ گرم ہو رہا تھا۔ اس کی بھاپ جو چھت تک پہنچتی تھی، اس چھت میں ایک کالا سانپ رہتا تھا۔ بھاپ کی گرمی کی وجہ سے وہ سانپ دیگ میں گر گیا۔ باورچی کو اس کی خبر نہ تھی۔ بلائی بیوی بار بار اس دیگ کے کنارے پھر کر اشارہ کرتی تھی۔ باورچی کہتا کہ جب دودھ گرم تیار ہو جائے گا تجھے مل جائے گا، تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ یہاں تک کہ باورچی نے بلائی بیوی کو جھڑک دیا اور وہ سمجھی کہ باورچی میرا اشارہ نہیں سمجھتا۔ اگر یہ دودھ فقیروں میں تقسیم ہو گیا، اس کے زہر سے لوگوں کی ہلاکت ہوگی، لوگ مر جائیں گے۔ اس لیے ایک ہی مرتبہ میں خود دیگ میں کود گئی اور شہید محبت ہو گئی۔ جب دودھ پھینکا گیا تو اس میں کالا سانپ، زہریلا سانپ نکلا۔ حضرت سید عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس غریب بلی نے اپنی جان فقیروں پر قربان فرما دی۔ اس کو ایک قبر کے اندر دفن کر دو اور اس کا روضہ تیار کر دو۔ چنانچہ بلائی بیوی کا مزار آستان عالیہ سے پورا جانب مقام دارالامان میں موجود ہے، اور ان کی مزار پر یہ تصرف ہے کہ اگر کسی کو جن یا شیطان ستائے اور بلائی بیوی کے مزار پر جائے تو وہ آصف زدہ چیختا ہے اور شور کرتا ہے کہ بلائی بیوی مجھ کو پنجہ مت مارو، میں توبہ کرتا ہوں کہ اب میں اس کو نہیں ستاؤں گا۔ تو محترم ناظرین، یہ رہی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات اور بلائی بیوی کا واقعہ۔ تو محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔